اس پہ اللہ پہ بھروسہ کرو اور اس طرف توجہ کرو. کسی آدمی کی غلط بات ہے کہ اگر آپ سفر پر نہ جائیں ٹھیک رہے نہیں، لیکن آگے کوئی ایسی بات نہیں کرتی کہیں کامیابی نہ ہو، کامیابی کی بات کرتی نہ ہونا کی بات کرتی اور آدمی کو جانا ضروری ہے. تو اس میں فرمایا کہ کرے اور مشغولی مت کرے. اور مشغولی ایسی بری چیز ہے جیسے شرک. شرک بھی بہت بڑی چیز ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو شرک جیسی برائی کرتی ہیں. شرک جیسا گناہ ہے اس میں مشغولی بھی بڑا گناہ ہے. جیسے آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اس کو یہ دھیان نہیں ہوتا کہ میں اللہ پاک کی رزق کسی وقت آ سکتا ہوں. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جیسے شرک گناہ ایسے ہی یہ بھی گناہ ہے. تو بدکاری بدشگوری لینا یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور نیک شگوری لینا اچھا ہے. یعنی کسی شخص سے سامنا ہوا کوئی معاملہ جب پیش ہے، اس میں جو آدمی سامنے آیا اس کے بعد بہت اچھے، اس کے نام کے بعد اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا شگون ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر شروع کیا اور باقاعدہ سفر شروع ہوا ہمارے دور کے بیان کے بعد، تو آگے ایک شخص ملے، ان سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہا میرا نام ہے برق. برق عربی میں کہتے ہیں کنڈر یا برف، اولے کو بھی کہتے ہیں. وہ آج نام خوش ہوئی اور اچھا شگون لیا کہ اس سفر میں ہمیں ٹھنڈک ملی یعنی کامیابی. اور آج آپ نے ایک موقع میں فرمایا کہ لا حرما ولا کوئی آواز یہ متعدد کی بیماریاں ہیں جو براہ راست کچھ نہیں، یعنی اثر اللہ تعالیٰ ہی دیں گے تو کوئی برکت آتی ہو جائے گی کسی کا کسی کو لگ جائے. اور برف لگنے میں آپ نے مختلف چیزیں کی. کیونکہ پہلے دور میں ایک برف تھا جس کو کہ موجودہ وقت میں کافی حد تک موجودہ دل نے اس پہ کنٹرول کیا. وہ تھا جذام کا برف. جذام میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پٹھے گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت شدید امراض میں ہے. اس میں پانی میں نقصان دیتا ہے، مریض کو پانی سے روک دیتے تھے. کوئی اور آدمی پانی اس کی قدرت دیرتا تھا، اس کو ہاتھ لگانے کوئی منع نہیں. تو یہ من آدمی تھا پہلے دور میں، یعنی جدوں میں یا اس سے بھی پہلے. تو ایک شخص آئے، ان سے کہا کہ اگر مسافت نہ کرو تو اچھا ہے. انہوں نے مسافت کی اور ایک شخص آئے اور جناب ان کے ساتھ کھانا بھی بنانا شروع ہوا. یعنی یہ آپ نے ادھر دیا کہ براہ راست اس میں کوئی چیز نہیں ہے، جہاں بچ سکتے ہو بچو.
کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی متعلق ہوگا، براہ راست متعلق نہیں، اور دعا اس کا حل ہے۔ اور ایک موقع میں فرمایا کہ پھر من الجزام، مجنون سے دور، جیسے لوگ کسی درندے سے انسان کے دشمن درندے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہو، ایسے جزام سے، جس کو جزام ہو اس سے فاصلے میں۔ تو فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ، نہ براہ راست مرض کا متعدی ہونا ہے اور نہ ہی بدشگونی۔ بدشگونی کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ بدشگونی کو دور کرتا ہے اللہ پر بھروسہ، کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دے۔ اور فرمایا کہ میں فعال کو پسند کرتا ہوں۔ فعال یعنی نیک شگون۔ ایک بات کو ہمارے نکالتے ہیں تو کر کرنا ہوتا ہے، کچھ فعالیں بتاتے ہیں، نجوم نام سے نکالتے ہیں جو اسلامات کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں کو بنا۔ ہاں، فعال اس طرح کہ کوئی مبارک جملہ، مثلا صحابہ کہتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آج جناب کو اگر کوئی کام میں پیش ہوتا اور آج جناب نے کسی سے کوئی کسی کو بات دیتا کہ یا راشد، اے راہ راست پہ چلنے والے۔ راشد ایک نام ہے، عربی میں بھی رکھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ صحیح راستے میں چلنے والا۔ اس سے یہ یا نجیح کامیاب، نجیح بھی نام ہے، اس کا ترجمہ کامیاب۔ اور اگر کوئی ایسا نام سنتے تو آج جناب اس سے اچھا شکر ملے کہ اس معاملے میں جو ہمیں درپیش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رہبری نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر رہا ہے تو تم اس کے شکر گزار ہو، یعنی اس کے احسان نہ رہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک لحاظ رکھو، یہ سب چیزیں شکر گزاری ہوئی۔ اور بتایا کہ جو آدمی لوگوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا شکر گزار نہیں۔ کیونکہ بہت سے افراد ہمارے یہاں ایسے ہیں جو صف اول کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی آدمی اچھائی کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، جیسے جو ہمارے مختلف علاقوں میں ڈیرہ غازی خان میں، راجہ پور میں سرداران ہیں، ان کا ایک ذہن ہے، یہ اپنی دینی مجالس میں آپ پبلک کو کہتے ہیں اپنے یہاں یہ رعایت کے لفظ ہوتے ہیں اور یہ رعایت ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے اپنے کسی کی خدمت کی، چاہے 10 برس میں خدمت کی، تو سمجھتے میرا میں نواب ہوں، یہ دل رہی اس کو میری خدمت کرنی چاہیے، لیکن یہ مزاج اللہ کے ہاتھ سے نہیں ہے۔ کوئی آدمی غلام نہیں، سب ہماری طرف، سب اللہ کی مخلوق۔ اگر کوئی آدمی اچھائی کر رہا ہے آپ کو اس کی لحاظداری کی تعلیم دی کہ آپ اس کا لحاظ رکھیں،
ساتھ شکر گزاری کا موقع رکھے، اس کے ساتھ تکبر کرو، کوئی چھوٹی سی بات ہو تو آپ کہیں کہ میں نے تجھے احسان کیا، اب میں تیرے منہ میں بات کروں آ کر کوئی چیز یہ مت کرو، بلکہ اس کی شکر گزاری کرو، اور یہ اللہ کے یہاں پسند ہے، اور اس کی اتنی تعلیم ہے کہ یہاں تک فرما دیا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کے یہاں بھی شکر گزار نہیں۔ ایک موقع میں فرمایا بتلایا کہ اچھائی کیا کیا چیز ہے، فرمایا کہ تمہارا مسکرا کر بشاشت کے ساتھ کسی سے ملنا یہ اچھا نہیں، کہ مہمان آیا آپ بشاشت سے ملے یہ نیکی ہے، یہ صدقہ ہے، اتنی بڑی نیکی ہے جیسے صدقہ ہے۔ کسی کو آپ نے اچھی بات بتا دی خوبصورتی کے ساتھ، کیونکہ تبلیغ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں اور اس میں برسر عوام کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ ظلم۔ تبلیغ ایسی کرنی کہ جیسے شیشہ انسان کو بتلاتا ہے کہ تیرے اندر عصمت کی کمی، چہرہ صاف ہو، آنکھیں صاف، دانت صاف، وہ ایسے موقع بتاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں بھی تعلیم دی کہ مسلمان کے لیے شیشہ ہے، یعنی ایسے طور پر آپ اس کو اس کی کمی بتائیں کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو پتہ چلے۔ اگر آپ نے برسر عام بتایا کہ فلاں شخص اے شخص اپنی اصلاح کرو، تمہارے اندر یہ کمی ہے، اور اپنے مجلس میں بیٹھ کے اور اس کا مذاق کرو کہ وہ ایسے بول رہا تھا، ایسے بات کرنا، بڑے بڑے بات یہ برا ہوتا، اور ایسے طور پہ بتایا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اور منت سے مانت سے بتایا، اس کے ذہن نے اس کو قبول، تو یہ آپ کے لیے کہنے والے کے لیے صدقہ نکالی ہو، بہت بڑا اجر ہو۔ تو اچھائی بتانا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی صدقے کے برابر ہے، اور برائی سے روکنا اور ہے مشکل کام۔ اچھائی بتانا اتنا مشکل نہیں جتنا برائی سے روکنا، تو اس میں آپ کی موقع محل کے انتظار کریں، حسب موقع اس کو بدلنا، کیونکہ موجودہ وقت میں بے شمار برائیاں ایسی ہیں کہ ہمارا عام معاشرہ ان کو برائی نہیں جانتا، پر وہ بہت بڑی بڑی چیزیں، وہ حرام چیزیں، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی لعنت کا باعث ہے، لیکن معاشرے میں رکھنا چاہیے۔ کون سے روکنا، یہ بھی نہ ہر وقت کا کام ہے، نہ ہر شخص کا کام ہے۔ اور ایک آدمی راستے سے بڑھتا ہوا اس کو پتہ نہیں چلتا کہاں جانا، جہاں جانا ہے وہ راستہ کہاں سے، ایک آدمی اس کو بتا دیتا ہے، یہ بھی سب اتنا بڑا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس میں سب نکالا جائے۔ ایک آدمی نابینا
یا کب دیکھ سکتا اس کو راستے نہیں ملتا، آپ اس کو راستہ بتا یہ بھی سمجھو۔ اور درمیان میں کچھ چیزیں پڑی ہیں سڑک پر، تو پتھر پڑے ہیں، کوئی گاڑی ٹکرائی، کوئی گائے ٹکرائی، کوئی شیشے کا ٹکڑا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی ہڈی ہے، آپ نے اس کو راستے میں سے ہٹا دیا، یہ بھی سمجھو۔ آپ نے ڈور بھرا اپنے گھر میں جانے کے لیے کنویں میں سے، ایک آدمی آ گیا جس کو جلدی ہے جانا، یا آپ نے دیکھا کہ یہ ضعیف ہے، یہ ڈور نہیں جا سکتا، اور آپ نے یہ بھرا ہوا ڈور اس کے ڈور میں وہ دے دیا، یہ بھی سب۔ یعنی کسی کے بھی کام میں آپ آئے تو اس ایک موقع پر فرمایا کہ ایک آدمی کسی کو ایک جانور دیتا اور کہتا ہے کہ یہ جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، روٹی ہے، وہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ رکھیں اپنے پاس، جب تک یہ جانور دودھ دے رہا ہے آپ اس کو رکھیں، جب یہ دودھ سے چلا جائے گا مجھے واپس۔ اسی طرح آپ نے کسی کو کچھ نقد دے کہ اس وقت آپ اپنے کام میں لگائیں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے دے دوں۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور اس میں ایسا اجر ہے کہ جیسے کسی نے کسی غلام کو آزاد کیا۔ ایک شخص غلام تھا کسی کا، آپ نے اس کو غلامی سے آزاد کیا اور خریدا غلام کو اور اس کو آزاد کیا، جیسا اجر اس میں ایسا ہی اجر اس میں، کیونکہ اس میں ایک آدمی کو آپ نے اس کی توقعوں کے خلاف خوش کر دیا، کیونکہ غلام خرید کے آزاد کرنا یہ اسلام میں اتنی بڑی عبادت تھی کہ حدیث پاک میں آ گیا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنے جسم کو آگ سے محفوظ رکھے، جہنم کی آگ سے دور رکھے، تو وہ ایک غلام خریدے اور آزاد کرے، اس کے جسم کے بدلے اس کے جسم کو اللہ جہنم سے بچائے گا۔ تو اس میں صحابہ کرام کو اور تابعین کو اور باقی مسلمانوں کی دلچسپی تھی، مسلمان جہاں آبادیوں کے لحاظ سے غلام تھے، غلام بنا، کیونکہ ہر آدمی چاہتا تھا میں غلام خریدوں والا، جو صاحب حیثیت تھا اس کو ایک آسان لگتا ہے کہ یہ غلام خریدوں والا ایک واجب نہیں آسان۔ تو صحابہ کرام نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت سے غلام پیش کیے گئے، اور جب ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر حاکم کے ان کے پاس کہیں سے بھی غلام آتے تھے تو حضرت عائشہ کو پیش کر دیتے تھے غلام، یہ آزاد کر دیں، ایک اور پیش کی ایک اور پیش کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی شان خلافت میں فرمایا کہ خانہ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ ضرورت حضرت عائشہ کو بہت ہے وہ بڑی سخت ناراض خانہ تھی، انہوں نے قسم بھی کھائی کہ میں بات نہیں کروں گی، پھر خان میں اس کو کفارہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے،
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوپر ہوئے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو وہ راستہ میں جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی پہلی پڑی ہے اور وہ خاردار تھی جس میں کانٹے ہی کانٹے تھے. اس آدمی نے اس کو ہٹا دیا. راست